سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عطا فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو. ہمارے ساتھ ضرور آپ جڑے رہیں گے. آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین، کیونکہ مورالٹی وہی ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دیا، باقی سب بیکار باتیں ہیں ناظرین. امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے. یعنی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اقدار، حسن اخلاق، نرم خوئی و نرم گوئی، امانت و صداقت، تہذیب و شائستگی، متانت و سنجیدگی، حلم و بردباری، عفو درگزری، حسن معاملہ، شفقت و کرم، بلند و بالا کردار، حسن اوصاف اور عالی اطوار و عادات کے اتنے عظیم ترین پیکر ہیں، اتنے عظیم ترین پیکر ہیں کہ آج کی اس اخلاق باختہ دنیا کو اخلاق کی اس عظیم ترین اور کائنات کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں ناظرین، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، داخلہ لینے کی ضرورت ہے، جسے محمدی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، جہاں اخلاق کریمانہ کے وہ اعلیٰ ترین اور سنہری پیمانے سیٹ ہوئے جس کی مثالوں میں ملنا محال ہے. صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق میں ناظرین ساری انسانیت کے امام و پیشوا بن کر آئے، بلکہ یوں کہیے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا عظیم ترین تاج آپ کے سر اقدس پر اس طرح سجایا گیا کہ جن کی تربیت کے لیے کسی انسان کو منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ خود رب کائنات نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی. ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ذرا ویژولائز تو کیجئے کہ پوری دنیا شدید اخلاقی بحران کا شکار تھی. انسانیت کی برسر عام تذلیل کی جا رہی تھی، کھلے عام بدکاری کی جا رہی تھی، دوسروں کے حقوق غصب کیا جا رہا تھا، دوسروں کی عزت و جان پر حملہ آور ہوا جا رہا تھا. یعنی یہ بہت عام سی بات تھی. بدخلقی کی گھاٹیوں میں گھری ہوئی اور درندگی کے سمندر میں غرق اقوام کو اپنے حسن اخلاق کے لنگر سے باہر نکال کر دنیا انسانیت سے اخلاق باختگی کی انسانیت سوز فضا کو اپنے حسن اخلاق سے ختم کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور یہ بتلا دیا کہ حسن اخلاق ہی ایک واحد ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو درست کر دیا کرتی ہے. یہی وجہ ہے ناظرین، انسانوں سے لے کر جنات اور جنات سے لے کر جانوروں، یہاں تک کہ چونٹیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی خیرات پائی. یعنی اپنا ہو یا پرایا ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، رشتہ دار ہو یا ساتھی ہو، عدالت ہو یا امانت ہو، ازواج مطہرات ہوں یا بیٹیاں ہوں یا داماد ہوں، جنگ کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، لین دین ہو یا خط و کتابت ہو یا معاہدات ہوں، شرم و حیا کا پہلو ہو یا زبان کا استعمال ہو، رہتی دنیا تک آنے والی خلق زندگی کے ایک ایک پہلو میں اگر اسی خلق کے یعنی یوں کہیے کہ خلق عظیم کے عظیم پیکر کی پیروی کرے ناظرین، تو یقیناً کامیابی ان کا مقدر ہوگی، ورنہ اخلاق باختگی کی گھاٹیوں میں مکمل طور
طور پہ فنا ہو کر رہ جائے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و کمال محاسن کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو بچپن ہی سے جوانی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے نرم اور اخلاق کے نیک تھے، طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاجی نہ تھی، کسی کی دل شکنی آپ نہ کیا کرتے تھے بلکہ دلوں پر مرہم رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف اور رحیم تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی صحابی، وفادار اور خادم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح کائنات کے مالک و مختار اپنے گھر میں عام لوگوں کی طرح ناظرین زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی منصب آ جائے تو ہماری پھوپھاں ختم نہیں ہوتی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اخلاقی عظمتوں کا نقشہ کچھ اس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود صاف فرما لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے اور اپنا کام خود سر انجام دیتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں کہ اپنے کپڑوں میں پیوند اگر لگ جاتے تھے تو اس کو پیوند اگر لگانے ہوتے تو خود اپنے دست مبارک سے پیوند لگا لیا کرتے تھے، نالین مبارک کی خود اصلاح فرما لیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنے سارے کام کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ تھا ناظرین کہ نیکی کا کوئی کام اور ثواب کا کوئی عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ جب کسی بات کا حکم دیتے تو سب سے پہلے اس کو خود کیا کرتے تھے۔ پھر اخلاق کریمانہ کی شاندار ترین مثال ناظرین آئیے وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار شکست خوردہ کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں میں حوصلہ دیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے اور ان کو جلتی ریت پر لٹایا کرتے تھے، دہکتے شعلوں پر ان کے جسم کو داغا کرتے تھے۔ آج یہ سارے مجرم ناظرین سرنگوں کھڑے ہوئے تھے، پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ایک اشارے کے منتظر تھے، مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے تمام جرائم سے قطع نظر جانی دشمنوں پر ہر طرح سے غلبہ پانے کے باوجود کیا سلوک کیا، اپنے بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیر نمونہ دنیا والوں کے سامنے قائم کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم کی صدا بلند ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو معاف کر کے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے سب کو معاف کر دیا اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اگر جیتنا ہے تو تلواروں سے اور طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ قیامت کا دن ہوگا، مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔ اس وزن میں وزن پیدا کیجئے، پھر دیکھیے کتنا وزن پیدا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی جو اخلاقی بلندی ہے، اگر میں قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھتا ہوں، قرآنی آیات کو سامنے رکھتا ہوں، تو ایک طرف ہمیں تھیوری نظر آتی ہے، دوسری طرف ہمیں پریکٹیکل نظر آتا ہے. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ماہ ربیع الاول اللہ کی عظیم نعمت کے ملنے کا مہینہ، بالکل، جس میں پروردگار عالمین نے نعمت عطا فرما کر احسان جتلایا ہے. اس لیے اس ماہ مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اہل ایمان کے لیے اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وابستہ و پیوستہ کر لیں کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ایک ایک رنگ ان پر چڑھتا چلا جائے اور انسانیت اپنے حقیقی روپ میں دنیا کو بتا سکے کہ محمدی ایسے ہوا کرتے. سبحان اللہ. کیا کہنا، سبحان اللہ. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو کما حقو بیان کرنے کا کس میں یارہ ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، سبحان اللہ. کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اللہ. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ کوئی ان کو بیان کر سکے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. اللہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. اللہ تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام تر اخلاق جمیلہ و حسنہ کے ایک عملی نمونہ ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیے گئے. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر اخلاق جمیلہ و حسنہ کو اس انداز سے آپ اپنی ذات میں دنیا کے سامنے رکھا کہ خود خالق کائنات کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں. جن کو رب تعالی بلندیوں پر کہے ان کا کوئی حق ادا کر سکے. سوال اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس رحمت کے پہلو کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، پیار، ایثار کو جس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا. اپنے تو اپنے قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا پیار تھا اللہ کہ اعلان ہوتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے محبوب، آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں کیوں گھلائے جا رہے؟ اللہ اخلاق کریمانہ کی بلندی دیکھیے کہ ایک تو ایمان والے ہیں، ان کے لیے تو قرآن نے کہا کہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. آپ مومنوں کے ساتھ ان کے بھلائی کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رؤوف ہیں، رحیم ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، ان کے غم میں اپنے آپ کو جو بھلایا، تو اللہ کریم کو یہ فرمانا پڑا کہ پیارے ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنے آپ کو اس قدر ان کے غم میں نہ گھلائیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اخلاق حسنہ کا منبع تقوی کو قرار دیا. اللہ اور تقوی کی اعلیٰ مثالیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر. تقوی کیا ہے کہ ایک تنگ نائے پر چلتے ہوئے اپنے دامن کو اس طرح سے سمیٹ کر چلنا. اب خواہشات کی اس تومار میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے آپ کو چلایا ہے اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. اسی طرح اللہ نے کہا کہ احسنوا، احسان کرو.
تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی کیا کیفیت ہے؟ اگر قرآن نے اخلاق قرار دیا کہ مال کو جمع کرنے کی بجائے اسے خرچ کر دو یسألونک ماذا ينفقون، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر لگا ہوا ہے اور سارے کا سارا اس طرح اللہ کی مخلوق میں بانٹ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کچھ بھی یاد جود و سخا اپنی انتہا. بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھا. ایک بات اخلاق کی، احسان ہو، عدل ہو، شجاعت ہو، باہمی ہمدردی ہو، ایثار ہو، کون سا ایسا وصف ہے جو قرآن نے اخلاق حسنہ کے زمرے میں رکھا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو اعلیٰ اور اکمل صورت میں دنیا کے سامنے. مطلب میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ، اور ظاہر میرا عشق، اور یہ حقیقی بات بھی، میرا عشق کیا کہتا ہے حقیقی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح کرنا تھا اس کو بیان کر کے عملی شکل سرکار علیہ السلام کی صورت میں پیش کر دی. ڈاکٹر صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اگر میں قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھنا چاہوں اور میرے دیکھنے والے سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے، وہ ذرا بتائیے. بہت ضرورت ہے صاحب آج، بہت مطلب مورلی ہم کولیپس، مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوئے، ہم ہو چکے ہیں کولیپس. اب کیسے ریویم کریں، اصل بات یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ماہ میلاد پاک ہے اور میلاد پاک کے اندر سیرت کا تذکرہ، خلق اور خلقت محمدی کو اکٹھا کرنا یہ آج کی ضرورت ہے. جنید صاحب، اخلاق محمدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ اور آپ کی اخلاقی تعلیمات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیں تو پہلے دن سے لے کے آخر تک آپ کا ہر عمل اخلاقیات کا وہ معیار ہے کہ آپ انسانیت کو اگر اخلاقیات کی طرف آنا ہے تو اس سے ہٹ کے کوئی معیار دوسرا میسر نہیں آ سکتا. دیکھیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. تعمیر کعبہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ وہ سوسائٹی، اس کے دوست اور دشمن سب آپ کی اخلاقی عظمت کے قائل تھے. اس سے اندازہ کریں کہ حرم شریف تعمیر ہو رہا ہے، حجر اسود لگانے کا وقت آ گیا تو لڑائی شروع ہو گئی. حتیٰ کہ ان لوگوں نے سین حرم میں خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کے کہا کہ اگر ہمیں نہ موقع ملا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. فیصلہ ہوا کہ اگلے دن جو آئے گا وہ فیصلہ کرے گا. اگلے دن آپ تشریف لے گئے. جب وہ آئے تو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کریم آ گئے. اللہ. مکہ فتح ہوا. آپ سے نے فرمایا میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں. یعنی کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ وہ سوسائٹی باوجود تمام تر مخالفتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کی معترف تھی. بالکل. اور انہیں اندھا اعتماد تھا. بالکل. کہ یہ وہ شخصیت ہے جہاں پہ کسی اخلاقی اصول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور ہمیں کوئی کسی قسم کا خطرہ درپیش نہیں ہو سکتا اخلاقیات کی بنیاد پہ. بالکل ٹھیک. جب آپ نے تعلیمات دیں، آپ نے وہ اصول دیے جنید صاحب کہ آج جب بھی آپ اخلاقیات کی بات کریں گے ان اصولوں سے ہٹ کے آپ کوئی اخلاقی عمل کر ہی نہیں سکتے. اچھا، اخلاقی جو قدریں ہیں ان کو ہم صرف یعنی اسماعیلی چہرہ ہونا یا تبسم یا لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، دیکھیں یہ بگننگ ہے، یہ بگننگ ہے نا، یعنی محدود تو نہیں کریں گے نا، اس سے آگے جانا ہے آپ نے. ہاں. دیکھیں آپ نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. پتہ چلا اخلاقیات صدقے کا نام ہے جس کا آغاز مسکرانے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر تہذیب کا اور ہر ملت کا ایک خلق ہوتا ہے. صحیح. اسلام کا خلق حیا ہے. اللہ. جنید صاحب اسی ایک بات، یعنی یہ بھی مورل ویلیو، آپ کی ساری اخلاقیات ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کیوں کرپشن کرتے ہیں، کیوں بددیانتیاں کرتے ہیں؟ حیا نہیں رہتا. حیا نہیں رہتا. اللہ کے حقوق کیوں پامال کرتے ہیں؟ حیا نہیں. حیا نہیں. بالکل. چھوٹے بڑوں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ حیا نہیں. خوف ہی نہیں ہے نا. یہ جس وقت آپ نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں، جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے کرے. کیونکہ حیا فرمایا ایمان کی 70 شاخیں حیا ان میں سے ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ آپ نے وہ جو بنیاد استوار کی، جو بنیادی اصول دیا، جس سوسائٹی میں حیا ہوگا جنید صاحب وہ سوسائٹی کبھی مورلی کولیپس نہیں کر سکتی. یعنی کتنی کمال بات ہے، ایک جملے کے اندر پوری کائنات ہے. سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جملے پہ رکھ لیں، دیکھیں آپ کو نظر آئے گا پوری کائنات. جس سوسائٹی نے حیا کو چھوڑا، ہوتے 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 بات وہاں تک جا پہنچی کہ پھر واپس ریٹرن کا راستہ ہی نہیں بچا. یعنی رشوت، کرپشن، دو نمبریاں، مطلب بدکاریاں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ایک جملے میں سمو دیں. میں عرض کرتا ہوں، آپ قانون سازی کو لے لیں، آپ قانون نافذ کرنے کو لے لیں، آپ ڈے ٹو ڈے انٹریکشن کو لے لیں، بالکل آپ قومی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو، زندگی کا کوئی دائرہ لے لیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو لے لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو لے لیں. اگر آپ کے اندر حیا ہے، دیکھیں کسی کے اندر اگر حیا ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا، تو وہ یہ کہے گا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی. اللہ اکبر. اے اللہ، مجھے اگر تمہیں حساب ہی لینا ہے تو حضور کی نگاہوں سے چھپا کے حساب لینا. یہ حیا ہے نا، یہ امتی ہونے کا حیا ہے. اللہ. تو گزارش یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول دے دیے، جب آپ ان اصولوں کو صرف لے لیں تو آپ کی اخلاقیات کبھی بھی جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ نہیں سکتی، آگے نہیں جا سکتی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں جو مشکل ترین معاملات ہیں جنید صاحب، اخلاقیات کے باب میں سب سے مشکل معاملہ اپنے مفاد کو چھوڑنا ہے، اپنی ذات کو پیچھے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں سیدہ زینب آپ کی دختر پاک، آپ کی شہزادی سفر میں ہیں، تو راستے میں جس شخص نے آپ پہ حملہ کیا، حباب بن اسود نے، اور آپ کو نیزہ مارا، آپ گر پڑی اور اسی میں آپ کی جان چلی گئی۔ آپ دیکھیں جب حباب بن اسود مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا، ذاتی دشمنوں کو معاف کیا۔ یعنی میں دیکھیں بیٹی سے زیادہ قریبی کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اللہ حضرت حمزہ، وحشی نے ان کو شہید کیا، اور جب وحشی مسلمان ہوئے تو فرمایا وہ اتنا بڑا دکھ ہے بس میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اب دیکھیں کیوں نہ آنا، فرمایا کہ وہ دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، وحشی کو کچھ نہیں کہا پھر۔ اللہ اکبر، وہ کون سا غزوہ ہے جس کے پیچھے ابو سفیان نہ تھے؟ جب مکہ فتح ہو گیا ابو سفیان اسلام لے آئے، فرمایا ابو سفیان کو معافی نہیں ہے، جو ابو سفیان کے گھر گیا اس کو بھی معافی ہے۔ کیا پریولیج دیا آپ نے، کیا پریولیج دی؟ جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو بھی معافی ہے۔ جناب ابو سفیان کو کیا پریولیج دی رضی اللہ صاحب تعالیٰ؟ اتنا مشکل کام ہے۔ سین حرم میں جب آپ نے اعلان فرمایا لا تصیب علیکم اليوم، تو اس وقت حضرت بلال اور حضرت سب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے معافی پا گئے۔ انتہا۔ دیکھیں میں اب دو چیزیں دیکھیں، ایک طرف یہ عالم تھا وہ درست تھے، ٹھیک، وہ صحابہ غلط نہیں تھے، یہی وجہ ہے جب ان کی شکایت آپ تک پہنچی فرمایا تم نے ان کو جواب میں رد عمل میں تو کچھ نہیں کیا، ان کو ناراض تو کر کے نہیں آئے، شکایت لانے والے کو یہ فرمایا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں، ان پہ ظلم ہوا ہے، ان پہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو ظلم اور تشدد سے گزارا گیا، تو مکہ چھوڑا تھا، بالکل صحیح، لیکن وہ ایک انسانی حقیقت ہے جس کا آپ نے اعتراف کیا، اور یہ آپ کی اخلاقی عظمت ہے دشمنوں کو معاف کیا خوبصورت بات ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا زبردست امید ہے اس میں۔ اب ذرا سے اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر جانی دشمنوں کے حوالے سے بات ہوئی، میں چاہتا ہوں ذرا واقعات کی روشنی میں جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنوں کے ساتھ آپ کا سلوک، ایون آپ دیکھیں نا اگر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو وہ ایک یعنی ابھی تک سائن نہیں ہوا، لیکن اب یہ کہ سرکار علیہ السلام جو ہے اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے سے پہلے ان کو لوٹا دیتے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے آئے تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن وہی بات ہے جب وہ ایمان لانے کی بات کی تو پتہ نہیں جس مقصد کے لیے آیا لوٹو، لوٹ کے واپس آنا۔ تو ذرا بتائیے پورا کھولیں اس بات کو اور مزید۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی ہیں جن کی وجہ سے دشمن اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر آ گئے۔ اگر آپ اچھا سلوک نہ کرتے تو کون مسلمان ہوتا؟ اللہ، آپ کی شفقت تھی کہ انتہائی جوابی کارروائی کرنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دریا کھول دیا۔ ایسا ہی ایسا ہی ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے، سمامہ بن اوسال، یہ بہت بڑا طاقت والا آدمی تھا، بڑا حسین واقعہ کبیر تھا، اور اس کے سارے کاروبار کے اوپر مکہ کی معیشت چلتی تھی، یمامہ کا سردار، یمامہ کا سردار، اور بڑا مالدار تھا، اور سارا مال مکہ والوں کو بیچتا تاکہ مکہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت والا رہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آئی عمرہ کے لیے جا رہا، تو آپ نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی میں باندھ دی، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جی 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے اور اس سے بات کرتے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کرتا، کہتا میرے حضور یہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو میں دریا بہا دوں گا، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی شفقت ہوگی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ آپ کریم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرے دن اس کو کھول کے فرمایا ہم نے جاؤ تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا، آزاد کر دیا، آزاد کر۔ اچھا ابھی کوئی روب اور کوئی زور نہیں ہے کہ اسلام قبول کر، کچھ نہیں، آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں کہ آپ جبر کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو اسلام کی بہت بڑی شفقت، یہی کلیئرٹی ضروری ہے نا، بتائیے۔ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو بھیجا تو وہ باہر جا کے غسل کر کے آیا، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے ایمان کیسا تھا اور پھر اس کے بعد نظریہ کیسا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، پھر کہا میں اپنا اظہار خیال بھی کرنا چاہتا ہوں، اظہار محبت، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ آپ کا شہر، آپ کا نام، آپ کا مذہب اور آپ کی ذات،
میرے نزدیک مبغوض تھے، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا سب سے پیارے یہی چیزیں ہو گئیں. یعنی سب سے زیادہ ناپسند تھے اور اب سب سے زیادہ عزیز نہیں ہیں. اللہ، آپ کا شہر سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کا نام، آپ کا مذہب. یہ چیز بتا رہی ہے کہ ایمان کے فوری بعد محبت کی انتہا رسول اللہ کی ذات اقدس. اللہ اکبر. پھر اس نے دوسری بڑی کاروائی کیا کی؟ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو مال میں مشرکین کو دیتا تھا اب میں نے بند کر دیا، اب بالکل کچھ نہیں دینا. پھر اس نے بند کر دیا. پھر مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہمارے مالی معاملات خراب ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن ہونے کے باوجود کہ مکہ والے اس وقت اسلام کے خلاف کھڑے تھے، تو آپ نے ثمامہ بن اوسال سے کہا نہیں ہمدردی آپ ان کو مال دیں اپنا. اللہ، اس سے بڑی اور کیا آپ کی شفقت ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان سے کہا آپ اپنا مال ان کو دیا کریں. یعنی جانی دشمنوں جنہوں نے نکالا اس شہر سے، ان کی رسد کو سرکار نے روکا نہیں. اور یہاں دیکھیں کہ معیشت کا خوف نہیں تھا حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سرکار کی محبت ان کی ناموس والی. بالکل یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو میری تجارت کا کیا بنے گا. ہاں، معیشت میں نے فلاں کو چھوڑ دیا تو تجارت کا کیا بنے گا. ناموس رسالت پہلے. بالکل ناموس رسالت پہلے. اللہ اکبر. اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بتاتی ہیں. بتائیے. فرماتی ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے آگے السلام علیکم کا، تو آپ جلال میں آگے کہہ رہے ہیں وعلیکم ولعنت اللہ وغضب اللہ. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق و یحب الرفق. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اللہ مہربان ہے اور مہربانی پسند فرماتا، آپ مہربانی کریں. عرض کی حضور آپ نے سنا نہیں؟ فرمایا میں نے بھی سنا، میرے رب نے بھی سنا، لیکن قبول اس نے وہ کیا جو میں نے کہا. اس پہ محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی. کہا ایک طرف تو اخلاق کریمانہ ہے، ایک آپ شفقت فرماتے ہیں، پھر یہ کیوں کہا کہ تمہیں بھی موت آئے؟ کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں موت آئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر کو موت آئے اور تم اسلام کے اندر آ جاؤ. وعلیکم کہہ کے آپ نے پڑھا، وعلیکم کہہ کر جواب دیا. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، بعض لوگ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کے ساتھ شفقت دے کر یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے معاف کر دیا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ آپ کا حق تھا، آپ صاحب حق تھے، اور صاحب حق جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کو معاف کرے، کیونکہ کوئی صاحب حق نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ جو فیملی لائف ہے سرکار کی بڑی کمال ہے صاحب، اور یہ تو بہرحال سننے والوں کو بڑا اس میں انشاءاللہ لطف آئے گا کہ سرکار علیہ السلام کس طرح اپنی ازواج کو ٹریٹ کیا کرتے تھے، کس طرح اپنے سب آرڈینیٹس کو، اپنے ماتحتین کو ٹریٹ کیا کرتے تھے. بتائیے یعنی اخلاق کریمانہ کے بارے میں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے ابھی جو بات آپ فرما رہے تھے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، اسی پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن مجھ کا، اللہ کے محبوب کا جنت میں قرب چاہے وہ اپنے اخلاق کو سنبھالے. اللہ، تو اور کیا چاہیے صاحب پھر؟ یعنی یہ اخلاق وہ نعمت ہیں جو انسان کو جنت میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کا قرب عطا کرتے ہیں. اللہ، اس بنیاد کو سامنے رکھ کر جب ہم
اہلی زندگی پر آتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک. گھر اکائی ہیں. اہلی زندگی میں ہر گھر ایک اکائی ہے. اکائی پر توجہ دی جائے گی تو مجموعہ بہتر بنے گا. یہ تو نہیں ہے کہ جسم کے اندر آپ کہیں کہ صرف ہم ایک حصے کو ٹھیک کر لیں باقی کی پرواہ نہ کریں. نہیں، انگلی کے ناخن تک کو درست کرنا ہی جسم کی صحت کا ضمانت. جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ اجتماعی زندگی میں اہلی زندگی پر توجہ نہ دیں اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے بہترین اخلاق کے جو نمونے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کی طرف دھیان نہ ہو اور اجتماعی طور پر ہم کہیں کہ ہمارا معاشرہ بلندیوں پر چلا جائے، اس کے اندر اخلاقیات کا جو چھاپ ہے وہ اچھی طرح نظر آئے، یہ ناممکن ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلی زندگی کو کس طرح ہمارے لیے نمونہ بنایا. اس کی پہلی مثال کہ ملکہ عرب عمر بھی 40 سال اور شہزادہ کائنات کا مالک ابو القاسم، آپ جب انہیں اپنی زوجیت میں لاتے ہیں تو اہلی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ کر فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ چیز پہنا دو، اڑھا دو، مجھے خوف سا لگ رہا ہے، تو اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے اخلاقیات کی ایک پوری لسٹ دنیا کو پہلا انٹروڈکشن ایک بیوی نے اپنے شوہر کا دیا ہے کائنات کے سامنے. یہی تو چیز ہے سمجھنے کی. اس کے بغیر آپ معاشرتی امن کے طلبگار بنیں. این خیال استو محال استو جنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی زندگی میں ہمیں جو خلق عظیم عطا کیا ہے اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں. ماتھے ان کے چڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے جس طرح سے ہمارے ماتھے چڑھے ہوئے ہوتے. آتے ہی سلامتی کی دعا دے کر گھر کو سلامتی کا منبع بنانا. سبحان اللہ. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ اگر آپ رات کے وقت تشریف لائے ہیں اور گھر والوں کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ کہیں آرام نہ کر رہے ہوں تو السلام علیکم فرماتے، لیکن آہستگی کے ساتھ، کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ میری آواز کی بنا پر جاگ نہ جائے، اس کی نیند میں خلل نہ پڑے. ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے کہ ام المومنین فرماتی ہیں عید کا روز ہے اور حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر حبشی نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ام المومنین کی طلب ہے کہ میں بھی اس کو دیکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دن اور حبشیوں کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر خوشی کا اظہار امت کو پیغام دینا ہے کہ تمام تر خوشیاں اس گھر سے ملنی ہیں. اس گھر کے ہو جاؤ مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست. تو آپ نے انکار نہیں کیا. ام المومنین آ کر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان اس طرح سے کھڑی ہو گئیں. آپ ان کو وہ بھی دکھا رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے وہ حضرت زید بن حارثہ سے پوچھ لو کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے ساتھ اللہ ان کے دامن سے وابستہ رہنا. اس آزادی سے یہ غلامی بہتر ہے. یہ ہیں اخلاق کریمانہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھریلو زندگی میں اور غلاموں کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں کہ نیک کام میں یقینی کامیابی کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. توجہ سے سنیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے تو 300 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے، انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اخلاق کی درستگی اسی میں ہے کہ انسان دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. یعنی جو ہم انگلی دوسروں پر اٹھاتے ہیں اپنے اوپر انگلی اٹھا کے سوال کریں اور اپنے آپ کو درست کریں. نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ. نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ. یہی دنیا یہی ایمان ہے سبحان اللہ. نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ. جو چٹائی پہ جھکائے ہوئے سر بیٹھا ہے، جو چٹائی پہ جھکائے ہوئے سر بیٹھا ہے، دین و دنیا کا وہ سلطان ہے سبحان اللہ. دین و دنیا کا وہ سلطان ہے سبحان اللہ. اور جس پہ مرکوز ہیں سب نقطہ وروں کی نظریں، جس پہ مرکوز ہیں سب نقطہ وروں کی نظریں، ایک امی کا دبستان ہے سبحان اللہ. اور آج کے موضوع کے حوالے سے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ یاد ہے بات مجھے حضرت صدیقہ کی، یاد ہے بات مجھے حضرت صدیقہ کی، آپ کا خلق بھی قرآن ہے سبحان اللہ. آپ کا خلق بھی قرآن ہے سبحان اللہ.
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم